السلام علیکم۔ تو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے یہ جو معدے کی جلن ہوتی ہے یا سینے میں جلن اکثر لوگوں کو محسوس ہو رہی ہے یا تیزابیت، وہ کہتے ہیں ہمیں ادھر سینے میں جلن محسوس ہو رہی ہے یا تیزابیت محسوس ہو رہی ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں یہ کیوں ہوتی ہے اور اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں یا پھر ہم اس کو کیسے روک سکتے ہیں۔ یہ زندگی میں ہر کسی کو کبھی نہ کبھی ہو سکتی ہے، یہ کوئی اس طرح کی ڈیزیز نہیں ہے۔ ویسے اگر کبھی کبھی ہوتی ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کو ڈیلی ہو رہی ہے اور شدید قسم کی سینے میں جلن ہو رہی ہے تو پھر یہ کسی بیماری کی انڈیکیشن ہو سکتی ہے۔ اس میں کافی ساری بیماریاں ہیں اس میں، جس میں ہرنیا بھی ہو سکتا ہے معدے کا، آپ کو اس میں ایک گرڈ ہے نام کی ڈیزیز ہے وہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو کافی ساری اس طرح کی ڈیزیز ہیں جن میں یہ ہو سکتی ہے اگر ڈیلی بیسس پہ آپ کو سینے میں جلن یا تیزابیت محسوس ہو رہی ہو۔ ویسے تو یہ عام ہے جب ہم کوئی کھانا کھاتے ہیں، ہیوی کھانا کھا لیتے ہیں، زیادہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتے ہیں، تو اس میں جب ہمارا اسٹمک فل ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی یہ ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں ہوتی ہے۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارا جو ہے فوڈ پائپ ہے، یہ جو اسے ہم بولتے ہیں اسوفیگس، یہ لے کے جا رہا ہوتا ہے ہمارے خوراک جو ہے معدے میں، اور معدے اور جو ہمارا فوڈ پائپ ہے اس کے درمیان ایک والو لگا ہوا ہے، ایک دروازہ سے لگا ہوا ہے۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو جو ہمارا فوڈ پائپ ہوتا ہے جب یہ کھانا لے جاتا ہے معدے کی طرف، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ والو کھلتا ہے اور معدے میں کھانا چلا جاتا ہے۔ لیکن اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب وہ والو کبھی خراب ہو جاتا ہے کسی بھی وجہ سے، تو پہلے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں والو کھلتا ہے اور پھر وہ بند ہو جاتا ہے، مطلب وہ پہلے ریلیکس ہوگا، خوراک جو ہے وہ نیچے معدے میں چلی جائے گی اور پھر وہ کنٹریکٹ ہو جائے گا، بند ہو جائے گا۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، معدے کے اندر تیزاب ہوتا ہے، ایسڈ ہوتا ہے جو ہماری خوراک جو ہم کھاتے ہیں اس کو ڈائجسٹ کرتا ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، ہمیں جلن کیوں محسوس ہوتی ہے؟ جب وہ ہمارا وال کبھی خراب ہو جائے کسی بھی وجہ سے تو وہ بند نہیں ہو پاتا صحیح طریقے سے۔ جب وہ بند نہیں ہو پاتا تو کیا ہوتا ہے، جو معدے کے اندر تیزاب کھڑا ہوتا ہے وہ ہمارا اوپر فوڈ پائپ میں آنے لگ جاتا ہے، جو ہماری خوراک کی نالی ہے۔ جب وہ اس کے اندر آنے لگ جائے گا تو اس وجہ سے ہمیں جلن محسوس ہوتی ہے۔ اب جلن کیوں محسوس ہوتی ہے؟ کیونکہ جو معدے کے اندر سے دیواریں ہیں وہ کافی سخت ہیں اور مطلب وہ اس جو تیزاب ہے اس کو تو ہولڈ کرتے رہتے ہیں، مطلب انہیں کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن جو ہمارے خوراک کی نالی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی سٹرونگ نہیں بنائی جتنی معدے کی ہے، کیونکہ اس کے اندر تیزاب تو ہوتا نہیں، اس کا تو صرف یہی کام ہے کہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں یہ منہ سے ہمارے معدے تک لے جاتا ہے۔ تو جب وہ تیزاب ادھر آ جائے گا تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ جو ہماری فوڈ پائپ ہوتی ہے اس کی دیواریں ڈیمیج ہونے لگ جاتی ہیں جو اندر سے ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے ہمیں جلن محسوس ہوتی ہے سینے سے، کیونکہ یہ ہمارا یہی والا پارٹ ہوتا ہے، اسی لیے ہم ادھر سینے میں جلن محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ اب اس کی کافی ساری وجوہات ہیں، جس طرح کوئی لوگ مطلب یہ بیٹر فروٹ کھا لیتے ہیں، سٹرس فروٹ ہو گئے، تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں معدے کی جلن محسوس ہو رہی ہے تو ہمارے منہ کے اندر بھی ایک عجیب سا ذائقہ ہوتا ہے، مطلب ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، کڑواہٹ سی محسوس ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ کڑواہٹ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ جو ہمارا ایسڈ ہوتا ہے اسٹمک والا جو معدے والا ہوتا ہے وہ اوپر آ رہا ہوتا ہے فوڈ پائپ کی طرف، تو اس وجہ سے ہمارے منہ کے اندر کڑواہٹ سی محسوس ہوتی ہے۔ اس کی کافی ساری وجوہات ہیں، جن میں جو لوگ یہ جتنی بھی یہ ہماری ڈرنکس ہیں، یہ مطلب سافٹ ڈرنکس ہیں، یہ ساری اس کی وجہ بنتی ہے کیونکہ یہ ایسیڈیٹی بڑھاتی ہیں۔ جو بھی چیز ایسڈ کو اسٹمک میں جا کے بڑھائے گی، اسٹمک کے اندر پہلے بھی ایسڈ ہوتا ہے، تیزاب ہوتا ہے، کوئی اور ہم ایسی چیز کھائیں گے جس کی وجہ سے ایسڈ کی پروڈکشن اور بڑھ جائے گی، تو اس وجہ سے جب وہ اسٹمک پورا بھر جائے گا ایسڈ سے تو پھر وہ اوپر ریفلکس ہوگا، مطلب وہ ہمارے اس جو فوڈ پائپ ہے اس میں آنے لگ جائے گا۔ تو جب وہ اس میں آئے گا تو پھر ہمیں سینے میں ہمیں جلن محسوس ہوتی ہے۔ اس کے اندر جو جتنے بھی فیٹی میل ہیں، جو آپ برگر وغیرہ کھاتے ہیں، اسپائسی فوڈ ہو گیا، اس میں بیوریجز وغیرہ جتنے بھی سافٹ ہیں، کاربونیٹڈ بیوریجز ہیں، یہ ساروں کی وجہ سے آپ کو سینے میں جلن محسوس ہوتی ہے۔ اب اگر کسی بندے کو اس چیز کا مسئلہ ہے تو وہ اسے کیسے روک سکتا ہے؟ اس میں تو یہ ہے کہ جب آپ کھانا کھائیں اس کے 3 گھنٹے بعد آپ سوئیں، یہ نہیں کہ کھانا کھائیں اور فوراً سو جائیں، تو کھانا کھانے کے 3 گھنٹے بعد سوئیں تاکہ وہ ڈائجسٹ ہو جائے پراپر طریقے سے۔ اگر اور کھانا کم کھائیں، تھوڑا کھائیں گے تو یہ ہوگا کہ معدے کے اوپر پریشر کم پڑے گا، معدہ اگر بھر جائے گا تو وہ ریفلکس ہونے لگ جائے گا، جب معدہ بھر جائے گا تو اس جو پیچھے سے آنے لگ جائے گا مطلب ہمارے فوڈ پائپ کے اندر وہ آنے لگ جائے گا جو ایسڈ ہوگا اسٹمک والا۔ تو کھانا کم کھائیں اور جب سوئیں تو جن لوگوں کو یہ مسئلہ ہے وہ تھوڑا سارا اپنا اونچا کر کے رکھیں تاکہ گریوٹی کا اثر نہ ہو۔ جب آپ بالکل فلیٹ لیٹیں گے تو وہ جو ہمارا اسٹمک والا ایسڈ ہے وہ ہمارا فوڈ پائپ کے اندر آنے کا چانس ہوگا، پھر آپ کو جلن محسوس ہوگی سینے کے اندر۔ تو وہ تھوڑا اونچا مطلب اپنا اونچا سر رکھ کے سوئیں۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ فوراً کھانے کے بعد لیٹنا نہیں ہے، اس میں جو آپ نے میئرز کرنے ہیں، تو ان چیزوں سے آپ یہ ہے کہ اس میں وقتی طور پہ بچ سکتے ہیں۔ اینٹی ایسڈز وغیرہ بھی لے سکتے ہیں، تو وہ دودھ یا سیرپ کے نام سے ہوتے ہیں کافی سارے، یا پھر دودھ بھی پی سکتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کیا ہے کہ ایسیڈیٹی نیوٹرلائز ہو جائے گی، تو ایسڈ کم ہو جائے گا دودھ پینے سے بھی۔ تو اس طرح کی کافی ساری میڈیسن بھی ہیں ویسے
اینٹی ایسڈز میں. اور اگر اس سے زیادہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے کچھ لوگ پھر پی پی آئیز بھی لیتے ہیں, لیکن وہ اگر آپ کا کوئی زیادہ سویئر قسم کا مسئلہ ہو جائے تو یہ اس میں کچھ چیزیں ہم کر سکتے ہیں. مین ہے کہ ہمیں کھانا تھوڑا کم کھانا چاہیے اور سوتے وقت جو ہے تھوڑا سار اونچا رکھنا چاہیے جن لوگوں کو اس مسئلہ ہوتا ہے. اور ویسے بھی نارمل روٹین میں کھانا تھوڑا کم کھانا چاہیے. باہر کے کھائیں گے تو وہ اسٹمک فل ہو جائے گا, اس کی وجہ سے ایسڈ ریفلکس کا خطرہ ہوگا, ہمارے فوڈ پائپ میں ایسڈ آئے گا, اس کی وجہ سے ہمیں سینے میں جلن محسوس ہوتی ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا انٹرویو تھا, یہ ایک چھوٹا سا ایک اس کے بارے میں جو ہے ہمارے جلن ہوتی ہے معدے میں اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی معلومات تھی. تو کوشش کریں کہ اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ آپ کو معدے میں جلن محسوس نہیں ہوگی. شکریہ.